अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बेटी जवान हो जाए तो माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं। एक रोज खालू और अब्बा जान दोनों बातों में मसरूफ थे कि आलिया का जिक्र चल निकला। खालू ने सर्द आह भरते हुए कहा कि क्या बताऊं भाई असलम, जब तक आलिया की शादी नहीं हो जाती मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। अब्बा जान ने कहा, अरे ये कौन सी परेशानी की बात है, मेरे दोनों बेटे मौजूद हैं, ये तुम्हें मुनासिब लगे पर हाथ रख देना। मुझे सुनकर खालू खुशी से फूले ना समाये, फौरन अब्बा का हाथ पकड़कर चूम लिया और कहा कि बहुत मेहरबानी आपकी, जो आपने मुझे इस मुश्किल से निकाल दिया। अब्बा जान ने मुस्कुरा कर कहा कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आलिया जैसी तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी। फिर अब्बा ने वजाहत की कि देखो भाई, जीशान को अभी तालीम हासिल करनी है, हम उसे आला तालीम के लिए बाहर भेजने वाले हैं। राशिद आलिया से छोटा है, जब जीशान तालीम मुकम्मल करके वापस आएगा तब हम धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करेंगे। ये सुनकर खालू पहले तो परेशान हो गया, लेकिन कुछ सोचकर रजामंदी जाहिर कर दी। अब्बा जान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, असलम के भाई असलम, हम दोनों बच्चों की मंगनी कर देते हैं और बाकी प्रोग्राम जीशान की वापसी पर रखेंगे। जीशान भाई के जाने का इंतजाम पूरा हो गया। एक रोज मंगनी की रस्म थी और अगले ही रोज वो बैरून मुल्क रोज रवाना हो गए। खाला और आलिया को जीशान भाई ने देखा नहीं था और ना ही उन्हें मालूम था कि जाने से सिर्फ एक रोज कबल उनकी उसके साथ मंगनी तय कर दी गई है। क्योंकि वो बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में मसरूफ थे, इसलिए ना किसी की बात तवज्जो से सुन रहे थे और ना किसी की बात पर तवज्जो देते थे। उन्हें इल्म तक ना हुआ कि शाम को करीबी अजीज इकट्ठे हो रहे हैं और आलिया को जिस लड़के के नाम के अंगूठी पहनाई जा रही है वो खुद जीशान साहब ही हैं। मंगनी बहुत सादगी से अंजाम पाई। दोनों की माँ ने अंगूठियां पहनाई और जीशान इस रस्म को एक खेल की तरह समझ कर रवाना हो गए। इसी वक्त अंगूठी माँ को देकर कहा कि ये आप रख लीजिए, मैं कहाँ संभालूंगा। दूसरी तरफ आलिया जीशान भाई की तस्वर के साथ सुहाने ख्वाब बनने लगी, जबकि भाई बाहर जाकर पीछे की यादें फरामोश कर बैठे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आलिया का इंतजार बढ़ता गया। वो एक एक पल जीशान की याद में गुजारती और हर झोंके से उसकी आमद की खैर पाती। यूं ही 5 साल गुजर गए। खाला जान का इंतकाल हो गया तो आलिया मुस्तकिल हमारे घर रहने लगी, मगर जीशान की कोई खबर ना हुई, ना कोई फोन ना खत। इधर खालू जान को दिल का दौरा पड़ा और वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। माँ तो पहले ही जा चुकी थी, बाप भी ना रहा। आलिया के लिए हालात बहुत नाजुक हो गए थे। एक तरफ वालिदैन का गम, दूसरी तरफ मंगेतर का इंतजार। वो हर लम्हा उदास रहने लगी, ज्यादा वक्त कमरे में बंद रहती थी। एक रोज मैं घर आई तो फोन की घंटी बज रही थी। जल्दी से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ जीशान भाई की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि मैं जीशान बोल रहा हूँ, राशिद से बात करा दो। मैंने फौरन राशिद भाई को फोन दे दिया। जीशान भाई ने उनसे कहा कि मेरी बात और से सुनो, मैं आज कराची पहुंचा हूँ, चंद घंटों में घर आ रहा हूँ। घर वालों को इतला दे देना और घर की सफाई सुथराई का बंदोबस्त कर लेना, मेरे साथ एक खास मेहमान है। फोन बंद हो गया। हमें सब से बहुत खुशी हुई। मैं दौड़ती हुई आलिया के कमरे में आ गई और एक ही सांस में सारी बातें बता दी। वो तो खुशी से इस तरह अच्छी उछली जैसे जिंदगी के सारे गम खत्म हो गए और खोई हुई खुशियां वापस आ गई हों। घर में सब खुश थे, खास तौर पर अम्मी और अब्बा जान तो निहाल थे। जब जीशान भाई घर में दाखिल हुए तो घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हम दोनों बहनों के साथ घर सजाने वाली सबसे खूबसूरत शख्सियत आलिया थी। शाम 6 बजे बेल बजी। मैं दरवाजे खोलने दौड़ी, सामने जीशान भाई खड़े थे। उन्होंने मेरे सर पर प्यार किया, फिर राशिद से गले मिले। अचानक उनकी पीठ पर एक खतून नजर आई। उन्हें देखकर सब निगाहें सवाल निशान बन गई। अम्मी ने पूछा कि बेटा ये कौन है। जीशान भाई ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि ये मेरी बीवी है। मैंने बरतानिया में शादी कर ली है। ये ब्रिटिश हैं, लेकिन इनके वालिदैन पाकिस्तानी थे जो इनके बचपन में एक हादसे में वफात पा गए। ये दुनिया में अकेली रहती। मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैंने इनसे शादी का फैसला कर लिया। भाई नुसरत की कहानी सुनकर सबकी आंखों में नमी तैर गई। वो सबको अच्छी लगी, यहाँ तक कि एक लम्हे को मेरे वालिदैन भी आलिया को भूल गए। पूरा घर खुशी मना रहा था, मगर आलिया मातम कर रही थी। अपनी उदासी इस जिंदगी का से ने उससे कुछ दिया ही नहीं। हम सब ड्राइंग रूम में जमा हो गए। नौकर चाकर जीशान भाई और भाभी की खातिर तो तवाजु में लगे हुए थे और हम अपने मुद्दत बाद आए भाई से बातें कर रहे थे। अम्मी अब्बा से गुफ्तगू जारी थी कि मैंने आलिया का जिक्र छेड़ दिया कि अरे आलिया तू नजर ही नहीं आ रही। भाई ने कहा कि मैं समझा कि खाला लोग वापस पेशावर चले गए हैं, अगर वो हमारे घर में है तो मुझसे क्यों नहीं मिली। अब्बा जान ने बताया कि तुम्हारी खाला और खालू दोनों वफात हो चुके हैं और जब से आलिया मुस्तकिल हमारे घर में रहती है। ऊपर छत वाला कमरा हमने उसे दे दिया है। शान ने कहा कि खाला के बारे में तुम आपने बताया था, मगर खालू के इंतकाल का मुझे इल्म नहीं था और आलिया को क्या हुआ है। उनकी इस कदर लापरवाही पर मेरा दिल जल उठा। मैंने तिनके से लहजे में कहा, वो पागल हो गई है भाई तुम्हारे इंतजार में। मैं बोली, इतनी जल्दी भूल गए अपनी मंगेतर को वो अंगूठी जो खाला ने पहनाई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, एक अंगूठी
انگوٹھی تو خالہ نے دی تھی، مگر میں نے اسے تحفہ سمجھ کر امی کے پاس رکھ دیا تو وہ منگنی کی انگوٹھی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا، کیا ان کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے یا وہ جان بوجھ کر بھول رہے ہیں؟ میں نے کہا، بھائی وہ تو بے چینی سے آپ کے انتظار کرتی رہی، مگر آج جب آپ کی شادی کی خبر سنی اور نئی بھابھی کو دیکھا تو کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھر گئی۔ کیا آپ کو یاد نہیں، آپ کے جانے سے صرف ایک دن پہلے آپ اور عالیہ کی منگنی ہوئی تھی؟ آپ اپنی زندگی کی ساتھی ڈھونڈ لائے اور وہ جو آپ کے انتظار کے سہارے جیتی رہی اب بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ ذیشان بھائی کے بول پان پر میں مر جانے کو چاہنے لگی۔ میں نے کہا، اچھا وہ ہے کہاں ہے؟ جب آپ سب مل رہے تھے آپ کے سامنے کھڑی رہی، آپ نے سب سے بات کی مگر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آپ پوچھ رہے ہو کہ وہ ہے کہاں؟ اچھا تو مل لیتا ہوں، آپ سے ملنے کی خوشی میں دھیان نہیں رہا، اب وہ بلانے سے نہیں آئے گی، اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نظر نہیں آیا تو کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی ہے۔ میرے جذباتی ہونے پر ذیشان بھائی اٹھے اور اس کے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے بتا دیا تھا کہ اوپر کی منزل میں اس کا کمرہ ہے۔ وہ اوپر جب پہنچے عالیہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ ذیشان بھائی بولے، ارے عالیہ، یہ کیا تم رو رہی ہو؟ سب تو میرے آنے پر خوش ہیں، کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں؟ چلو آؤ اٹھو نیچے چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عالیہ کچھ نہ بولی، بس روتے ہیں۔ ذیشان بھائی نے بہت سے کوشش کی کہ وہ کچھ بولے، مجھ سے کہنے لگے، تم ہی اس سے منا کر لاؤ، وہ تو سنجیدگی سے رو رہی ہے۔ بھائی کی بات پر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کسی کی امیدیں ٹوٹ جائیں تو وہ سنجیدگی سے ہی روتا ہے بھائی جان۔ امی بھی کہنے لگی کہ عالیہ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، جہاں تم منگنی کر کے گئے اور وہاں شادی کر لی، ہمیں بتایا تک نہیں، اگر تمہیں ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہم اسے دھوکے میں نہ رکھتے۔ یہ اچانک کا صدمہ بہت جان لیوا ہوتا ہے بیٹا۔ ذیشان بولے، کچھ مجبوریاں تھیں، اگر آپ لوگ میری منگنی کے بارے میں مجھے بتانے میں بتاتے تو شاید میں اس بات کو سنجیدگی سے لیتا۔ یہاں سے تو میں اتنی جلدی میں گیا تھا کہ کسی سے کوئی بات بھی نہ ہو سکی، وقت بہت کم تھا میرے پاس، بعد میں بھی آپ نے مجھے واضح طور پر کچھ نہیں بتایا، غلطی میری ہے تو آپ لوگوں کی بھی ہے۔ اب میں وہاں شادی کر چکا ہوں، وہاں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اب آپ کو کیا بتاؤں؟ البتہ عالیہ کے مسئلے کا حل کل بتاؤں گا۔ اس بیچاری یتیم لڑکی کو ناحق سزا ملی ہے، میری وجہ سے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ مدت بعد بھائی کو دیکھا مگر دل میں دو باتوں کا غصہ تھا، ایک تو یہ کہ انہوں نے 2 سال ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھا، دوسرا یہ کہ انہوں نے عالیہ کے بارے میں بے حسی دکھائی، ان سے منہ موڑنے کی وجہ کو جی چاہنے لگا۔ کیا واقعی بیرون ملک جا کر لوگ اپنے بھی اس قدر بدل جاتے ہیں؟ اس سوال نے میرا دل زخمی کر دیا۔ ذیشان بھائی تھکے ہوئے تھے، ان کے لیے جو کمرہ میں نے عالیہ کے ساتھ مل کر سجایا تھا وہ اسی میں اپنی بیوی کے ساتھ آرام کرنے چلے گئے۔ رات عالیہ پر بہت بھاری گزری، اس نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور میرے لاکھ آواز دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا۔ ہم سب تھکے تھے، آخر کار میں بھی سو گئی۔ صبح ناشتہ کے وقت بھائی اور بھابھی کو ناشتہ دیا۔ وہ پاکستانی والدین کی بیٹی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد ایک انگریز میاں بیوی نے انہیں گود لے لیا تھا۔ وہ اردو نہیں جانتی تھی، البتہ انگریزی بولتی اور سمجھتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اور ذیشان بھائی اوپر گئے اور عالیہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ جب ہم نے بہت زیادہ دستک دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لگتا تھا رات بھر اس نے آنسوں اور آہوں کے درمیان گزاری ہے اور ایک پل بھی سو نہیں سکی۔ میں نے اسے پیار کیا، سمجھایا۔ اب ذیشان بھائی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کر کے اسے ناشتہ کروایا، دوپہر کے بعد بھی وہ کھانے کی میز پر نہ آئی۔ اب ذیشان بھائی پریشان ہونے لگے، وہ دن بھر اپنی خالی ذات کا دکھ محسوس کر رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے ابا جان سے بات کی، بولے، ابا جان، میرا خیال ہے کہ عالیہ اسی گھر میں کی فریاد ہے اور اسے اسی گھر میں رہنا چاہیے۔ میں شادی کر چکا ہوں، اب آپ کچھ ایسا کریں کہ اس کی شادی راشد سے ہو جائے تاکہ وہ اس گھر کی بہو بن جائے۔ اس گھر کے سوا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ راشد بھائی کے ذہن میں کبھی ایسی بات نہیں آئی تھی، وہ یہ سن کر چونک گئے۔ میں نے کہا، راشد بھائی، اس میں چونکنے کی کیا بات ہے؟ ہم عالیہ کو راضی کر لیں گے اگر آپ راضی ہو جائیں۔ وہ آپ سے 2-4 سال بڑی ہے تو کیا ہوا، مر تو اس سے بھی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لیتے ہیں۔ راشد نے کہا، میں اس انسان کے طور پر شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کچھ سوچنے کا وقت چاہیے، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ عالیہ راضی ہوگی۔ میں نے کہا، اس کا ہمارا سوا کوئی نہیں، اور وہ راضی ہونا ہوئی تو کہاں جائے گی؟ ویسے بھی ذیشان بھائی سے اس کی صرف منگنی ہوئی تھی، کوئی افیئر نہیں رہا، ہم اسے راضی کر لیں گے۔ راشد کو سمجھانے کے بعد میں نے اور امی نے عالیہ کے پاس گئے اور اسے منانے لگے۔ پہلے وہ نہیں مانی، تب امی رونے لگی۔ میں نے بھی رو کر کہا، عالیہ، تم کو میری بھابھی ہی بننا تھا اور تم میری بھابھی بھی بنو گی۔ ایک ہفتے کی محنت کے بعد بالآخر ہم نے اسے منا لیا۔ ذیشان بھائی بھی آگے اس کے پاس اور بولے، تم میری خاطر نہ صحیح میری ماں کی خاطر مان لو، یہ نشانی قبول کر لو کہ تو تم سے پیار کرتی ہے اور تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہے۔ میرے والد بہن سب تم سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے تمہیں دکھ ملا، مگر میری ماں کی خوشی کے بدلے میں ان کو خوشی دے دو۔ راشد سے شادی کر کے اس گھر کی بہو بن جاؤ، اس میں ہمارے گھر کی بھلائی ہے۔ اگر تم نے ہمیں قبول نہ کیا تو میں بھی اپنے والدین چھوڑ دوں گا اور دوبارہ کبھی ان کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ یوں انہوں نے عالیہ کو راضی کر لیا اور
اس کی شادی چھوٹے بھائی راشد سے کر دی گئی۔ عالیہ کا دکھ جانتے ہوئے راشد بھائی نے اسے ایک نازک پھول کی طرح سنبھالا، اسے خوشیاں دی۔ وہ آہستہ آہستہ ذیشان بھائی کے دیے ہوئے دکھوں کو بھولنے لگی۔ ذیشان بھائی اپنی بیوی کے ساتھ واپس لندن چلے گئے۔ فیکٹری راشد نے سنبھال لی۔ ابا جان کچھ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک دن راشد کو فیکٹری کا کچھ مال لینے لاہور جانا تھا۔ انہوں نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا اور روانہ ہو گئے۔ واپسی میں تاخیر کی وجہ سے وہ ہوائی جہاز کی انگلی پرواز پر روانہ ہو گئے۔ ادھر خدائی مرضی کی اس جہاز کو حادثہ پیش آنا تھا۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عالیہ یہ خبر سنتے ہی گر پڑی۔ سب لوگ فون کر رہے تھے۔ ابا گئے، راشد بھائی فون پر لگے تھے۔ امی رو رہی تھی اور میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، اے خدا راشد سلامت ہو، اس جہاز سے روانہ نہ ہوا ہو۔ عالیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ ہم سب اپنے کام میں ڈوبے تھے، کسی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ راشد کا ایک دن کا کام تھا، سامان بھجوا کر وہ واپس لوٹا تو ہم سب خوشی سے ساکت رہ گئے۔ صاحب نے سجدہ شکر ادا کیا، مگر اوپر کی منزل پر سناٹا تھا۔ جب کسی نے اوپر جا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھی، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، وہ بے حس ہو کر لیٹی تھی۔ اسے ٹھنڈا پا کر ہماری جان نکل گئی۔ سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ راشد نے اس کا ہاتھ تھاما اور بے ہوش ہو گئے۔ عالیہ جس سے ملنے کو وہ بےتاب تھی، اب سرد ہو چکی تھی، کیوں اپنا غم دل میں لے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ ہم سب آج تک اس کی موت کا غم نہیں بھول سکے۔ نہ جانے اس ماں باپ کی جدائی کا صدمہ تھا، ذیشان بھائی کی بے وفائی کا دکھ، یا راشد کے جہاز کے گر جانے کا خبر نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ شاید اسی خبر نے اسے موت کا یقین دلا دیا۔ وہ صدمے کتاب نہ لا کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے اور ہر یتیم بچے کی قسمت اچھی کرے تاکہ وہ رشتہ داروں کے رحم کرم پر اپنی زندگی نہ گزارے۔ آج بھی جب عالیہ یاد آتی ہے تو وہ عالیہ جس سے ہم نے خود ورزش اور بے حسی کا سلوک روا رکھا تو آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں۔